السلام علیکم، یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیوز سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ چین میں 5G کے کمرشل استعمال کی چوتھی سالگرہ۔ چین کی آزاد جہاز رانی کی آڑ میں امریکی اشتعال انگیزی کی سختی سے مخالفت۔ جاپان کا سمندر میں جوہری آلودہ پانی کے اخراج کے منصوبے میں تیزی پر اصرار انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے۔ چین اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 6 جون کو چین کی وزارت صنعت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جانب سے 5G کے کمرشل لائسنس کے باضابطہ اجرا کی چوتھی سالگرہ ہے۔ حالیہ رپورٹ کے مطابق اب قومی معیشت کے تقریباً 60% حصے میں 5G کا استعمال کامیابی سے کیا جا رہا ہے۔ چین نے دنیا کا سب سے بڑا اور جدید 5G نیٹ ورک تعمیر کیا ہے۔ رواں سال اپریل کے اواخر تک 2.73 ملین سے زائد 5G بیس اسٹیشنز کی تعمیر ہو چکی ہے۔ 5G نیٹ ورک ملک بھر کے تمام پریفیکچر کی سطح کے شہروں اور کاؤنٹیوں کا احاطہ کرتا ہے، اور 5G موبائل فون استعمال کرنے والوں کی تعداد 634 ملین تک پہنچ گئی ہے۔ اس وقت 5G اپلیکیشنز کو 97 قومی معاشی شعبوں میں سے 60 میں ضم کر دیا گیا ہے۔ بنیادی ٹیلی کمیونیکیشن انڈسٹری نے 5G نیٹ ورکس کی تعمیر میں تقریباً 600 بلین یوان کی سرمایہ کاری کی ہے، جس سے تقریباً 3.8 ٹریلین یوان کی کل معاشی پیداوار براہ راست ہوئی، اور بالواسطہ طور پر تقریباً 9.4 ٹریلین یوان کی کل پیداوار ہوئی، جس نے مؤثر طریقے سے ڈیجیٹل معیشت کی ترقی کو فروغ دیا ہے۔ چائنا فیڈریشن آف لاجسٹک اینڈ پرچیزنگ نے 6 جون کو مئی کے لیے عالمی مینوفیکچرنگ پرچیزنگ مینیجرز انڈیکس جاری کیا۔ انڈیکس میں حالیہ عرصے میں ماہ بہ ماہ مسلسل گراوٹ آئی ہے۔ اس سال مئی میں جون 2020 کے بعد سے عالمی معیشت میں ایک نئی کم ترین سطح دیکھی گئی ہے، اور اس میں تنزلی کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف علاقائی رجحانات کے نقطہ نظر سے ایشیا اور افریقہ کے اہم ممالک کا مینوفیکچرنگ کا رجحان نسبتاً مستحکم ہے، اور یہ موجودہ مینوفیکچرنگ کے مستحکم آپریشن کے لیے ایک اہم قوت کا کردار ادا کر رہا ہے۔ مئی میں عالمی مینوفیکچرنگ PMI 48.3% تھا، جو پچھلے ماہ کے مقابلے میں 0.3% پوائنٹس کم ہے۔ یہ مسلسل 3 ماہ سے گراوٹ کا شکار ہے اور لگاتار 8 ماہ تک 50% سے نیچے رہا ہے، جو جون 2020 کے بعد سے ایک نئی کم ترین سطح ہے۔ اس کے علاوہ مارکیٹ کی توقعات اور افراط زر کے دباؤ کی مناسبت سے دیکھا جائے تو موجودہ معاشی آپریشن میں کچھ مثبت عوامل بھی ہیں۔ اقوام متحدہ کے محکمہ برائے معاشی و سماجی امور کی جانب سے جاری کردہ حالیہ رپورٹ عالمی معاشی صورتحال اور امکانات 2023 میں رواں سال عالمی معاشی ترقی کی پیشگوئی کو بڑھا کر سال کے آغاز میں 1.9% سے 2.3% تک کر دیا گیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ بنبن نے 6 تاریخ کو منعقدہ پریس کانفرنس میں امریکی جنگی جہازوں کے معاملے پر ایک بار پھر کہا کہ سچائی یہ ہے کہ امریکی فوجی جنگی جہاز اور طیارے ہزاروں میل کا سفر کر کے چین کی دہلیز تک پہنچے۔ یہ نیویگیشن کی آزادی کے تحفظ کے لیے نہیں ہے، بلکہ نیویگیشن بالادستی کو فروغ دینے کے لیے ہے، جو کہ ایک کھلم کھلا فوجی اشتعال انگیزی ہے۔ اس قسم کا تسلط پسندانہ رویہ سمندری اور فضائی سلامتی کے خطرات کی جڑ ہے۔ چین ہمیشہ عالمی قوانین کے مطابق تمام ممالک کی جانب سے نیویگیشن اور اوور فلائٹ کے حقوق کا احترام کرتا ہے، لیکن جہاز رانی اور اوور فلائٹ کی آزادی کے نام پر چین کے اقتدار اعلیٰ اور سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ چینی فوج نے قوانین اور ضوابط کے مطابق سائٹ پر بحری اور فضائی جوابی کارروائی کی، اور متعلقہ اقدامات پیشہ ورانہ، قانونی اور معقول تھے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ بنبن نے 6 تاریخ کو ایک یومیہ پریس کانفرنس میں کہا کہ چین نے ہمیشہ اس بات کی مخالفت کی ہے کہ متعلقہ فریقین جزیرہ نما کوریا کے آس پاس کے علاقے میں اشتعال انگیز فوجی مشقوں کے انعقاد سے دباؤ اور محاذ آرائی کریں، جو نہ صرف سرد جنگ کی ذہنیت سے بھری ہوئی ہیں بلکہ تمام فریقوں کے مابین تنازعات اور خطے میں کشیدگی بڑھا رہی ہیں۔
ترجمان نے نشاندہی کی کہ جزیرہ نما کوریا کے مسئلے پر چین کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ تمام فریقوں کے جائز خدشات کو متوازن طور پر حل کرنا ہوگا اور صرف ایک فریق کے خدشات پر توجہ نہیں دینی ہوگی۔ چین ہمیشہ جزیرہ نما کوریا کے مسئلے کے سیاسی حل کو فعال طور پر آگے بڑھاتا رہا ہے اور اپنے مستقل موقف کے مطابق اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ کمبوڈیا کے وزیراعظم ہن سین نے 5 تاریخ کو ایک تقریر میں نشاندہی کی کہ امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کے درمیان جوہری آبدوز تعاون آسیان ممالک کے لیے انتہائی تشویش کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ جنوب مشرقی ایشیائی جوہری ہتھیاروں سے پاک علاقہ ہے اور آسیان جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ اس حوالے سے چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ونبن نے 6 تاریخ کو کہا کہ وزیراعظم ہن سین کے بیان سے آسیان ممالک سمیت علاقائی ممالک کے عمومی خدشات کی عکاسی ہوتی ہے۔ اگر تینوں ممالک اپنے راستے پر چلنے پر اصرار کرتے ہیں تو اس کا لامحالہ جوہری عدم پھیلاؤ کے عالمی نظام کی سالمیت، اختیار اور افادیت پر سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔ اپنی سلامتی کو دوسرے ممالک کی سلامتی پر ترجیح دینے اور دوسرے ممالک کے لیے سیکیورٹی اضطراب پیدا کرنے کا یہ عمل انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور خطرناک ہے۔ ترجمان نے کہا کہ چین ہمیشہ جنوب مشرقی ایشیا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک زون کے قیام کے لیے آسیان ممالک کی کوششوں کی مضبوطی سے حمایت کرتا ہے۔ چین نے ایک بار پھر امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا پر زور دیا ہے کہ وہ عالمی برادری کے تحفظات کو سنیں، جوہری آبدوز تعاون سمیت جوہری پھیلاؤ کے دیگر اقدامات کو روکیں، دوہرے معیار سمیت عالمی جوہری عدم پھیلاؤ کے نظام کو نقصان پہنچانے والے دیگر اقدامات سے باز رہیں اور بحر الکاہل کو طوفانوں کے سمندر میں تبدیل نہ کریں۔ 5 جون کو عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی نے آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں بورڈ اجلاس منعقد کیا جو 9 تاریخ تک جاری رہے گا۔ اجلاس کے دوران متعدد ممالک کے نمائندے مختلف شعبوں پر تبادلہ خیال کریں گے، جن میں ایجنسی کی سالانہ رپورٹس، تکنیکی تعاون کی رپورٹس، منصوبہ اور بجٹ کمیٹی کی رپورٹس، حفاظتی عمل درآمد کی رپورٹس وغیرہ شامل ہیں۔ بورڈ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2231 کے مطابق ایران کا معائنہ اور نگرانی بھی کرے گا۔ اس کے علاوہ اجلاس میں یوکرین میں جوہری تنصیبات کی سیکیورٹی پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کے درمیان جوہری آبدوز تعاون اور جاپان کے جوہری آلودہ پانی کا سمندر میں اخراج بات چیت کا مرکز رہے گا۔ مقامی وقت کے مطابق 5 جون کو چائنا اٹامک انرجی ایجنسی کے ڈائریکٹر اور IAEA بورڈ آف گورنرز کے چینی ڈائریکٹر شانگ کھیجن نے ویانا میں IAEA کے جون کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں شرکت کی اور فوکوشیما کے جوہری آلودہ پانی کو سمندر میں چھوڑنے کے حوالے سے جاپان کے منصوبے کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ جاپان نے اپنے شہریوں اور دنیا کے دیگر ممالک کے جائز اور معقول خدشات کو نظر انداز کرتے ہوئے ابھی تک سائنسی اور قابل اعتماد وضاحت نہیں کی ہے۔ اس صورت میں جاپان نے سمندر میں جوہری آلودہ پانی کے اخراج کے منصوبے کو تیز کرنے پر اصرار کیا، جو کہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے۔ شانگ کھیجن نے اس بات پر زور دیا کہ جاپان جوہری آلودہ پانی کے سمندر میں اخراج کے خطرات پر پردہ ڈالتے ہوئے متعلقہ ٹیکنالوجیز اور آلات کی طویل مدتی قابلیت کی تصدیق کیے بغیر سمندر میں آلودہ پانی کے اخراج کے منصوبے کو زبردستی آگے بڑھا رہا ہے، جو کہ ناقابل قبول ہے۔ IAEA میں چین کے مستقل مندوب لی سنگ نے اس بات پر زور دیا کہ جاپان نے IAEA کی تکنیکی ٹیم کو جاپان کا دورہ کرنے کی دعوت دی، تاہم اس ٹیم کے مشن کو صرف سمندر میں جوہری آلودہ پانی کے اخراج کے اس واحد منصوبے کا جائزہ لینے تک محدود کیا گیا، جبکہ دیگر آپشنز کو خارج کر دیا گیا ہے۔ ان حالات میں ٹیکنیکل ورکنگ گروپ کی جانب سے کسی بھی جائزے اور نتائج سے یہ ظاہر نہیں ہو سکتا ہے کہ فوکوشیما کے آلودہ پانی کا سمندر میں اخراج واحد محفوظ ترین اور قابل اعتماد آپشن ہے۔ نہ ہی ورکنگ گروپ کی جانب سے کیا جانے والا کوئی بھی کام جاپان کے فیصلے کے لیے پاس بن سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔